اپنی سعادت بھی سمجھتے ہیں۔ 20 نومبر کو پشاور میں اسی طرح کا ایک بڑا عوامی مظاہرہ ہوگا، اور وہاں پر بھی صوبہ خیبر پختونخوا کے عوام اس میں اور انشاءاللہ وہ بہت ہی کامیاب مظاہرہ قرار دیا جائے گا۔ ہم آج قوم کو یہ بھی بتلا دینا چاہتے ہیں کہ ناجائز حکمران اور دھاندلی کی پیداوار حکومت آئندہ الیکشن کے لیے ابھی سے اپنے جعلی پارلیمنٹ کو ایسی آئندہ بھی الیکشن میں بڑی آسانی کے ساتھ وہ دھاندلی کر سکے، لیکن حزب اختلاف سینہ سپر ہو کر اس کا مقابلہ کر رہی ہے۔ اسمبلی کے اندر حزب اختلاف ان کو قانون سازی میں شکست بھی دے چکی ہے، اور مشترکہ اجلاس میں انہیں اکثریت حاصل کرنے کی جب امید نہ رہی تو عین وقت پر اس کو ملتوی بھی کر دیا گیا۔ آج جب دوبارہ اجلاس بلایا گیا ہے تو افواہیں گشت کر رہی ہیں، اور یہ صرف افواہیں ہی نہیں بلکہ حقیقت کے قریب تر باتیں ہیں کہ چھوٹی جماعتیں جو ان کی اتحادی ہیں ان کو ریاستی ادارے دباؤ میں لا کر ان کی گردن مروڑ کر اور ان کے گردنوں پر بوٹ رکھ کر ان کو مجبور کر رہے ہیں کہ آپ نے اجلاس میں جانا ہے۔ ہمارے پاس یہ رپورٹیں آ رہی ہیں۔ ہم اداروں کا احترام کرتے ہیں، اور جب ادارے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم غیر جانبدار ہیں، اور پھر بہت بڑی لیول پر ہم سے یہ بات کی جاتی ہے تو ہم ان پر اعتماد بھی کر لیتے ہیں، لیکن آج پھر ان کی غیر جانبداری مجروح ہو رہی ہے۔ آخر ضرورت کیا ہے کہ یہ سب کچھ 19 نومبر سے پہلے کرنا ہے؟ نہ 19 نومبر کو اور نہ 19 نومبر کے بعد۔ اس سارے معاملے کو مشکوک بناتا ہے کہ شاید سیاسی اداروں یا ان کی کسی شخصیت کے ساتھ کمٹمنٹ کی بنیاد پر یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ پاکستان کی جمہوری اور پارلیمانی کردار پر ایک بدنما داغ ہے۔ اداروں کو خود سوچنا چاہیے کہ ہمیں غیر متنازع رہنا ہے، ہمیں غیر جانبدار رہنا ہے، اور ہم بھی ان کو غیر متنازع دیکھنا چاہتے ہیں، ہم بھی ان کو غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہی ہماری خواہش ہے کہ پاکستان کی سیاست سے یہ داغ ختم ہو جائے، لیکن اور وہ بھی ناجائز مداخلت، تو پھر شکایت کرنا تو ہمارا حق ہے، گلہ کرنا تو ہمارا حق ہے۔
ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم پھر بھی آئینی اور قانون پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل جناب شاہد حقان عباسی صاحب کو یہ ذمہ داری سونپی ہے اور فوری طور پر جناب کامران مرتضیٰ صاحب اور عطا تارڑ صاحب کو رابطے میں لیں اور پورا ایک سپریم کورٹ لیول کا ایک قانونی پینل بنائیں اور ان قوانین کا جائزہ لیں تاکہ ہم عدالت سے رجوع کر سکیں۔ ہم قانون اور آئین کا راستہ لینا چاہتے ہیں۔ ہم اگر عوامی مظاہرے کر رہے ہیں ایک جمہوری ماحول میں عوام کو تسلی دینے کے لیے یہ ناگزیر امر ہے اور اس طرف ہم بڑھ رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ جو نئی صورتحال ہے اس پر ہم قوم کو ہر وقت اعتماد میں لینا چاہتے ہیں۔ پی ڈی ایم اس بات پر یقین رکھتی ہے کہ ملک میں امن و امان ہونا چاہیے۔ امن و امان اسی صورت میں ممکن ہوتا ہے جب شہریوں کے انسانی حقوق کا تحفظ ہو، صوبوں کے حقوق کا تحفظ ہو، ان کے شہریوں کے حقوق کا تحفظ ہو، ان کے بچوں کا مستقبل محفوظ ہو۔ اور اس حوالے سے تمام جماعتیں اس بات پر متفق ہیں کہ اس وقت جو نوجوانوں کو گھروں سے اٹھایا جاتا ہے اس کو پھر لاپتہ کر دیا جاتا ہے اور سال ہا سال سے لاپتہ لوگوں کے لیے ان کے پیارے در بدر کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ ان کے بوڑھے ماں باپ، ان کے آنسو بھی اب آنکھوں میں نہیں رہے، خشک ہو گئے ہیں۔ ان کے دلوں کے زخم، اس کے لیے مرہم بھی ختم ہو گیا ہے، لیکن شقی القلب قوت ہے، وہ اس انسانی حق سے اور سمجھتے ہیں کہ ہم ریاست کی خدمت کر رہے ہیں۔ اگر کوئی ایسی بات ہے، عدالتیں موجود ہیں، آئین موجود ہے، قانون موجود ہے، ان راستوں سے ہم کسی مجرم کو کیفر کردار تک پہنچا سکتے ہیں۔ اگر انصاف کا تقاضا یہی ہے تو پھر ایک جمہوری ماحول میں، ایک جمہوری ملک میں ایسے واقعات اور کہ جس طرح ایک ڈکٹیٹر کے ملک میں ہوتے ہیں، ایک آمرانہ ممالک میں، بادشاہتوں میں اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں، ہمارے جیسے جمہوری ملک میں بھی وہی واقعات ہو رہے ہیں۔ کیا فرق ہے دوسرے ملکوں میں اور ہمارے ملک میں؟ کون حاکم ہے یہاں کا؟ نادیدہ قوت ملک کے حاکم ہیں یا آئین اور قانون کے روشنی میں کام کرنے والی قوتیں وہ ملک کے مالک ہیں؟ جا رہا ہے، تشویش پائی جا رہی ہے اور ہم ایک مطمئن اور اضطراب سے پاک ایک سوسائٹی چاہتے ہیں، ایک معاشرہ چاہتے ہیں جہاں ہر انسان اپنے حقوق کے حوالے سے مطمئن ہو، اور اس پر انشاءاللہ ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں تاکہ اپنے نئے مستقبل کو ہم تراش سکیں۔ مولانا صاحب، گلگت بلتستان عدالت میں خود ایک سوال یا نشان ہے، کیا ابھی آپ توقع رکھتے ہیں کہ جب عدالت میں آپ جائیں گے تو وہاں سے آپ کو انصاف ملے گا؟ دیکھیے، یہ چیزیں عدالت کے اوپر ایسے داغ ڈال رہے ہیں کہ جس سے ماضی کے تمام فیصلے مشکوک ہو جاتے ہیں، لیکن تاہم ہم پھر بھی اصول کا راستہ نہیں چھوڑتے۔
हम अब भी समझते हैं कि इसकी अदालती तहकीकात होनी चाहिए। आज़ाद और खुद मुख्तार एक ऐसे इदारे बनने चाहिए कि जो इस किस्म के बयानात का तज्जिया कर सकें, इसके अवामिल को समझ सकें। ऐसी बातें क्यों आ रही हैं? ये तीसरा चौथा जज है जो इस किस्म की गुफ्तगू कर रहा है, ऑन रिकॉर्ड कर रहा है, हल्फिया तौर पे कर रहा है, तो जाहिर है इस चीज़ों को जांचना चाहिए। जिसने ये बात की है वो जिंदा है, इससे पहले भी जो जजों ने बातें की हैं वो भी जिंदा हैं। तो फिर इस तरीके से हर चीज़ पर मट्टी पाओ, इससे तो काम नहीं चलेगा जी। मौलाना साहब 20 की बात की, यहाँ पर दो नौजवानों को बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी का अस्तर सफा किया गया है। इस हवाले से तमाम इम्तहानात क्योंकि कल के एहतजाज के एजेंडे में ये भी शामिल होगा। देखिए, हम इंसानी हुकूक की बात ज़रूर करेंगे और ये पूरे मुल्क में है। तालीमी इदारों से लोगों को उठाया जाता है, दीनी मदारस से उठाया जाता है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से उठाया जाता है। अगर वाकई कोई नौजवान इस किस्म के किसी अमल में मुलव्वस है कि जो रियासत को नुकसान पहुंचाना चाहता है, हमारी नज़र में वो जुर्म है। लेकिन उस जुर्म से निमटने के लिए आईन और कानून का रास्ता इख्तियार करना चाहिए। जबरी तौर पर ये क्या मालूम कि आपने किसको सजा दी और कैसे सजा दी। एक खुफिया इदारा और उसके चंद अफराद वही समझे कि हम मुतमईन हैं, हमने जो कुछ किया है ये काफ़ी नहीं, कौम मुतमईन होने चाहिए। मौलाना साहब नवंबर के बाद आप कितने महीनों तक हुकूमत को चलता हुआ देख रहे हैं? देखिए, मैं आपके सवाल को समझ रहा हूँ और आप भी शायद यही चाहते हैं कि मैं वो बात करूँ कि हुकूमत चल नहीं रही, हुकूमत चलाई जा रही है। हम चलाने वालों को भी जानते हैं और चलने वालों को भी जानते हैं। अपाहज हुकूमत और सहारे से चलने वाली हुकूमत ये हुकूमत नहीं कहलाती। हुकूमतें चलनी चाहिए अवाम के सहारे से। मुझे बड़ा अफसोस होता है, दुख होता है जब हमारे इदारों के ज़िम्मेदारान और सरबराहान इस प्राइम मिनिस्टर को मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म के नाम से पुकारते हैं। जब वो इनको अपना बॉस के नाम से पुकारते हैं, हमें दुख होता है, हमें अफसोस होता है। हमारे पास बहुत कुछ है कहने को, लेकिन सिर्फ हम इज्तिनाब कर रहे हैं उससे कि कहीं बहुत ही ज़्यादा मुल्क में मामलात ख़राब ना हो। हम सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए दिन रात सोचते हैं और सूरत हाल को बिगाड़ से बचाने के लिए सोचते रहते हैं। मेरे ख्याल में हमारे इन जज्बात का एहतराम किया जाए। कौमी असम्बली में और सेनेट में ये जो आपका एहतजाजी मरहला चल रहा है, इसके बाद आपका क्या कोई लाएअमल होगा कौमी असम्बली में या सेनेट में? कोई तब्दीली अनाउंस तब्दीली के हवाले से ये तो हालात में देखा जाएगा। अभी फ़िलहाल उनको कोई अक्सरियत हासिल नहीं है। उनके इत्तेहादी जो है उनको कल तक वोट देने के लिए तैयार नहीं थे और कल ही शाम को जब इजलास बुलाया गया तो उसने एक मैसेज दिया कि शायद, लेकिन इसके दौरान हमारे पास रिपोर्टें आई हैं बाकायदा कि किन किन लोगों को सेफ हाउसों में ले जाया गया, किन किन लोगों को टेलीफोनें की गई हैं और फिर अपोजिशन के मेंबरान को जो टेलीफोनें की गई हैं कि आपने नहीं आना, वो भी हमारे रिपोर्ट में है। तो इसका माना यह है कि एक जबरी अक्सरियत है ना, एक ज़बरदस्ती वाली अक्सरियत और वो भी 4-5 वोटों की अक्सरियत। तो इस तरीके से खींच तान के और ज़बरदस्ती और गर्दन मरोड़ कर और हाथ मरोड़ कर वोट हासिल करना, इससे अगर कोई कानून बनता है वो कोई कानून की हैसियत नहीं रखेगा, उसका कोई एहतराम नहीं होगा। इसका माना है कि मुल्क जबर के तहत चल रहा है। हज़रत, इनके होते हुए ना आप किसी बिजली की तवक्को रखें, न गैस की तवक्को रखें, न पेट्रोल की तवक्को रखें, न चीनी की तवक्को रखें, न घी की तवक्को रखें। यहाँ तो हर रोज़ आप सोचते रहेंगे कि कल कितनी कमी आएगी, कल नर्ख कितने बढ़ेंगे, कल रुपए की कीमत क्या होगी डॉलर के मुकाबले में। अब तकरीबन मैं तो समझता हूँ 175 से तो ऊपर चला गया है मामला और 180 के करीब जा रहा है। तो आम आदमी बेचारा बाज़ार में आपके पैसे की कीमत ही नहीं रही है। कहते हैं जी बाहर से जो पैसा आता है
وہ اس ڈالر کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اس گھر کو ذرا پیسہ زیادہ ملتا ہے. بھائی اس کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ یہی پیسہ جب بازار میں جاتا ہے تو وہاں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کو اس پیسے سے کچھ فائدہ نہیں حاصل ہوتا جی. تو یہ تو ایک نمائشی قسم کی ایسے دل میں خوش کرنے والی بات ہے کہ جہاں میرے گھر والے میرے پیارے کل 105 روپے وصول کرتے تھے تو آج 170 روپے اور 75 روپے اور 180 وصول کریں گے. تو وصول تو کریں گے, لیکن بازار میں جو ہمیں کل 105 میں ملتا تھا وہ آج ہمیں 180 میں نہیں مل رہا ہے وہ چیز جی. حالت یہاں تک چلی گئی. آپ کی غربتیں پیپلز پارٹی سے بڑھ رہی ہیں, کیا پیپلز پارٹی واپس پی ڈی ایم میں آ جائے گی؟ دیکھیے اس کو اب ہم ابھی تک کوئی سنجیدہ عمل نہیں سمجھ رہے ہیں. اگر بلاول صاحب میرے پاس آئے ہیں تو ہم نے تو کبھی کسی کو اپنے گھر میں آنے سے نہیں روکا ہے. آئے ہیں, آدھا گھنٹہ گزار کے گئے ہیں. اگر انہوں نے خیر سگالی کا مظاہرہ کیا ہے, لیکن پی ڈی ایم کے ساتھ ان کا مستقبل کیا ہے یا کیا نہیں ہے اس کو تو بات ہی نہیں ہوئی. مولانا صاحب آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے شکوہ کیا, لیکن خبریں یہاں یہ بھی ہیں کہ میاں شہباز شریف اور مریم نواز نے آرمی چیف سے ملاقات کی ہے. اس میں کہاں تک صداقت ہے؟ ہمارے علم میں ایسی کوئی بات نہیں, ہمارے علم میں کوئی ایسی بات نہیں. مولانا صاحب یعنی اس کا معنی ہے کہ وہ ہمیں رونے کا بھی حق نہیں دیتی. یعنی قوم رو رہی ہے, ہم رو رہے ہیں. والی حکومت ہے, ان کے ہاں جہالت, حماقت, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. نہ کوئی ویژن ہے, نہ کوئی سوچ ہے, نہ کوئی فلسفہ ہے. بس آ گئے اور حکومت پر بیٹھ گئے. اور وہ لوگ, اور آپ ہی میں سے, آپ کی میڈیا میں سے وہ لوگ جنہوں نے ان کے لیے کمپین چلائی تھی, آج وہ اپنے سر پیٹ رہے ہیں اور اپنے اوپر لانتیں بھیج رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا تھا, ہم نے کیا امیدیں وابستہ کی تھی. بھائی ایک پڑھا لکھا آدمی کیوں ایسے جاہلوں سے امیدیں وابستہ کرتا ہے؟ ہم بھی تو پاکستان کے شہری ہیں, ہم بھی تو اسی ملک پہ رہتے ہیں, ہمارے پاس بھی جو وسائل ہیں تو اسی ملک کے وسائل ہیں. ہم بھی تو اسی بازار سے جا کر خریدتے ہیں اور اسی ملک میں زندگی گزار رہے ہیں. تو ہم نے تو بہت پہلے کہا تھا کہ آپ بہت بڑی غلطی کریں گے, بہت پہلے کہا تھا. تو تھوڑا سا ان مسکینوں غریبوں کی بات کو بھی سمجھ لیا کرے کہ غریب اللہ کے عذاب پر کلمہ بھی پڑھ لیا کرو. جی ہمارے رابطوں کا معنی یہ ہوتا ہے کہ میاں صاحب آ رہے ہیں, اس کے لیے کوئی ایشو نہیں ہے ملک کے اندر, انہیں کے آنے کا ایشو ہے. وہ فیصلہ انہوں نے خود کرنا ہے, جب وہ تشریف لائے. لیکن آج کل دنیا جو ہے وابستہ ہے. ہم نے کل بھی زوم پر میٹنگیں کی ہیں, ہم ایسے آپس میں بیٹھے رہے جیسے ہم ایک دوسرے کو آمنے سامنے سن رہے ہیں. مولانا صاحب, اسد عمر کا کہنا ہے کہ اگر اپوزیشن والے یہاں پر آئے اسلام آباد میں تو ان کے ساتھ یہ اشر ہوگا, لاٹھی چارج ہوگا, ان پر تشدد ہوگا. تو کیا اس کے بعد آپ لوگوں کا ہے پروگرام جانے؟ بڑھ کے نہ مارا کریں, ہمیں بڑھ کے معلوم ہے کہ ان بڑکوں کے لوگ ہیں. اگر اپوزیشن نے فیصلہ کیا کہ تمہیں اٹھا کر باہر پھینک دے, پھر کیا تمہاری حیثیت کیا ہے؟ لیکن بلوچستان میں تو اتحادی بن کے ان کو اور سہارا دیا. کیا بلوچستان میں اپوزیشن نے باپ پارٹی کے ایک مخالف گروپ کو سہارا دے کہ اس کو آگے لائے. بلوچستان کی مخصوص صورتحال کے پیش نظر ظاہر ہے جی میں اپوزیشن میں بیٹھا ہوں. جب ظاہری صاحب کی حکومت تھی تو ہم اپوزیشن میں بیٹھے تھے, اور اپوزیشن حکومت سارے آ کر اپوزیشن میں بیٹھ جائے تو پھر میں نے کیا کر رہا ہے مجھے بتاؤ اس وقت. پھر جب ساری حکومت اپوزیشن میں آ جائے, اور میں پہلے سے اپوزیشن میں ہوں, اور میں اس وقت بھی لیڈر اپوزیشن تھا, اور میں آج بھی لیڈر اپوزیشن ہوں, اور میرے دامن میں آ کر گر جائیں سارے, تو پھر ہم نے تو اسی کے مطابق فیصلے کرنے ہوتے ہیں. وہ نہ آتے تو ہم نے کوئی درخواست تو نہیں کی تھی ان سے. اپنا کینڈیڈیٹ بھی تو لا سکتی تھی سی ایم شپ کے لیے, جب صاحب آپ کی جوڑی میں آتے. دیکھیے ہم نے چونکہ حکومت میں نہ آنے کا فیصلہ کیا تھا, ہم نے اپوزیشن میں برقرار رہنے کا فیصلہ کیا تھا, ہم نے باوجود اس ساری صورتحال کی تبدیلی کے ان کی حکومت میں شامل نہ ہونے کا فیصلہ کیا تھا. اس اصول پر ہم قائم رہے ہیں جی, ہم اپنے اصول سے نہیں ہٹتے. پنجاب کی حکومت گرانے میں بتایا جا رہا ہے کہ میاں شہباز شریف سب سے بڑی رکاوٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ عثمان بزدار ہے. اس میں کہا تھا کہ کیا کبھی آپ لوگوں نے احتجاج کیا ہے کہ پنجاب کی حکومت گرائی جائے؟ پنجاب کی حکومت گرانے سے پہلے یہ سوچیں کہ متبادل کیا ہے, تو اگر متبادل اس سے بھی زیادہ خراب ہو پھر کیا کریں گے؟
तो इसलिए सारी चीज़ें को सियासतदानों पे ज़रा छोड़ दें, हम बड़ा ठीक ठाक फैसले करते हैं, सब कुछ बड़ा हिसाब किताब ठीक रखते हैं हम लोग। बहुत शुक्रिया आपका जी।